أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے ملک معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. ماشاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو
اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات سحری کی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے صاحب تھوڑا سا روحانی طور پہ ایک سفر کرتے ہیں۔ 965 قبل مسیح فلسطین کی سرزمین پر آج ذرا روحانی طور پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں ایک نوجوان ہے ناظرین، جو ایک چروائے ہیں، سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتے ہیں اور غلیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مار بھگایا کرتے ہیں، جن کا قد میانہ ہے۔ میں پست کا لفظ استعمال نہیں کرتا، یہ بے ادبی ہے صاحب، میانہ۔ چہرہ پاکیزہ ہے، پاکیزگی کی داستان بیان کر رہا ہے، اور قدرت نے ان کے لیے بڑے فیصلے کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور پھر انہیں نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز فرما دیا۔ وہ نوجوان، وہ ہستی ناظرین کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ آج انہی کا تذکرہ پاک ہے، جن کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کرنے جائیں گے اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام انشاءاللہ شامل کروائیں گے، جو بنی اسرائیل کے ناظرین اہم ترین پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، اور جو سلسلہ نبوت میں پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ نے نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ آپ کا ترہ امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو انتہائی پرکشش آواز سے نوازا ناظرین، ایسی آواز کہ جب لہن داؤدی فضاؤں میں گونجا کرتی تھی تو پہاڑ بھی وجد میں آ جایا کرتے تھے، چرند پرند بھی ٹھہر کر، ہواؤں میں ٹھہر کر آپ کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ اس پہ کلام کریں گے انشاءاللہ۔ اور خدا نے انہیں زرہ سازی کا فن ایسا عطا فرمایا ناظرین کہ آپ کے دست مبارک میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، یعنی کسی ہیمر کی، کسی ہتھوڑے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، آپ اپنے دست مبارک سے زرے بنا لیا کرتے تھے۔ آپ مقام قضا پر بھی فائز تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے برجستہ انبیاء میں سے تھے۔ خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام پر کتاب زبور نازل فرمائی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے یروشلم کو فتح کیا۔ یہ وہی یروشلم ہے ناظرین جسے جروشلم کہا جاتا ہے، جسے اسرائیل کا غیر مشروط اور غیر منقسم دارالحکومت بنائے جانے کے لیے ڈیل آف دی سینچری کا اعلان ٹرمپ نے حال ہی میں کیا تھا کچھ عرصے پہلے۔ قوم عمالقہ کے ناظرین، ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں صف آرا بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھے، جنہوں نے گوشت کے پہاڑ، لہیم شہیم اور طویل القامت جالوت، جو کہ اتنا بلند اور طاقتور تھا کہ مخالف فوج کے جتنے بھی سپاہی تھے وہ اس کے گھٹنوں تک آیا کرتے تھے، یعنی اٹھا کر پھینکا کرتا تھا، اس کو آپ نے واصل جہنم کیا۔ اور وہ کوئی اور نہیں تھے ناظرین بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام ہی تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا ہے۔ قرآن و حدیث میں حضرت داؤد علیہ السلام کی بہت ساری صفات کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام حیوانات کی بولی سے آشنا تھے، یعنی چرند پرند آپ سے آ کے گفتگو کرتے تھے، آپ ان کی بولیاں سنتے بھی تھے، ان کو جواب بھی دیتے، اور خدا نے انہیں حکومت اور حکمت دونوں سے ہی نوازا تھا، اور جو کچھ بھی آپ جاننا چاہتے تھے آپ کو وہ تعلیم کر دیا جاتا تھا، یعنی یہاں آپ کی خواہش ہوتی تھی یہاں آپ کو اس کی تعلیم مل جایا کرتی تھی۔ اس طرح قرآن مجید میں آپ کو بہت زیادہ عبادت میں مشغول رہنے اور خوف خدا میں بہت زیادہ گریہ ازاری کرنے کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ عبادتوں کا وہ عالم ناظرین کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز اور روزے کی تعریف فرمائی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن کا روزہ رکھتے اور ایک دن استراحت فرمایا کرتے تھے، پھر اگلے دن دوبارہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ قرآن کے مطابق جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہاڑ پرندے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ خدا کی تسبیح میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ناظرین انتہائی پرکشش اور سریلی آواز کے مالک تھے، اس طرح کہ خدا نے آپ کو طرح طرح کی ایسی فضیلتیں عطا فرمائی تھی کہ بس کیا ہی کہنا، کہ یہاں تک کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو یہاں تک دیکھا گیا ناظرین کہ حیوانات آپ کے ارد گرد جمع ہو جایا کرتے تھے اور وہ بھی اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ بات آپ کے لیے بڑے کام کی ہے خان صاحب، چونکہ آپ بھی ظاہر لہن میں پڑھا کرتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ کیا وصف اللہ نے عطا کیا حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور کیا لہن عطا کیا کہ خلق خدا آپ کے ارد گرد جمع ہو جایا کرتی تھی۔ بیت المال سے ناظرین آپ نے کبھی کچھ نہیں لیا، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جو بڑی کام کی بات ہے، اور وہ بات، وہ وصف جب
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھتا ہوں ناظرین تو مجھے پرتاؤ نظر آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ اچھا، اہل بیت اطہار کا بھی یہ معاملہ تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام آپ دیکھیے راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ یہ ناظرین اصل میں سنت ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ داؤد علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دی تو آپ رات کو لوگوں کی خبرگیری کے لیے نکلا کرتے تھے اور کسی کو اپنی شناخت نہیں کرواتے، یعنی کسی کو یہ نہیں بتاتے تھے کہ میں داؤد علیہ السلام ہوں، میں بادشاہ وقت ہوں، بلکہ خاموشی سے جا کے ان سے پوچھا کرتے تھے کہ تم یہ بتاؤ داؤد کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو جواب میں جو بتاتے تھے وہ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے، اپنا سیلف انالیسس کرتے تھے اور پھر بہتر سے بہتر ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو راتوں کو گشت لگانا یہ داؤد علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ جا کر رات کی تاریکی میں لوگوں کی امداد کیا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ آج بنیادی طور پہ ناظرین حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہوگا، اور میں آپ کو بتاؤں صاحب آج آپ اگر کہیں چلے گئے تو آپ بہت کچھ کھو دیں گے، کیونکہ علماء کرام آج وہ پہلو بیان کرنے والے ہیں انشاءاللہ جس کے بارے میں شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنا ہو، اور مجھ جیسا طالب علم آپ کو ایک بات بتائے گا یہ تخت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ ساری گیم اس وقت، ساری گیم یہ ذہن میں رکھیے گا، ملحمۃ العظمیٰ تک، ملحمۃ الکبریٰ تک، جسے ہرمجدون کہا جاتا ہے، جسے آرمگڈون کہا جاتا ہے، یعنی جو لاسٹ بیٹل ہے جو شام کے شہر حلب سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہونی ہے ناظرین، ذہن میں رکھیے گا اس میں بہت بڑا کردار تخت داؤد کا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گا۔ تین افراد اس وقت، تین شخصیات، تین ممتاز شخصیات اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، میری بزرگ شخصیتیں، بہت محبت فرماتے ہیں، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت میرے بہت پسندیدہ ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب۔ اور تیسری شخصیت میرے دل کے قریب جناب ممتاز اسکالر محترم جناب پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ اور چوتھی شخصیت میرے دائیں جانب، ویسے تو میرے دل کی جانب ہے لیکن ابھی دائیں جانب ہیں، آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ہیں، ممتاز قوال ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جناب شیر میاں داد صاحب۔ پروفیسر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ پاک میں ابتدا میں اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں 9 سورہ مبارکہ میں کم و بیش کم زیادہ آپ کا تذکرہ پاک ملتا ہے۔ میں جب بھی آپ کو تذکرہ پاک پڑھتا ہوں، ویسے تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہر نبی پہ ایمان لانا، اور ہر نبی ہمارے ایمان سے ریلیونٹ ہے تا قیامت، ہر نبی ہمارے ایمان سے ریلیونٹ ہے۔ لیکن داؤد علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کی ریلیونسی اس اعتبار سے بھی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پوری دنیا کا مرکز جو پالیٹکس کا ہے وہ داؤد علیہ السلام کی شخصیت میں آ کے اس اعتبار سے سمٹ جاتا ہے کہ بہت کچھ ہونے والا ہے جس کی جزیات آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا جو بنیادی تعارف آپ کا جو ایک شجرہ نسب ہے قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک اولو العزم اولو الفضل نبی ہیں۔ جہاں تک آپ کے شجرہ نسب کا تعلق ہے، آپ کا ظہور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 11ویں نمبر پر آنے والے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کے بعد آپ اس دنیا میں نبی بنے ہیں اور تشریف لائے ہیں۔ ٹھیک۔ آپ کے والد کا نام عیشیٰ ہے، ان کے والد کا نام عبید ہے، ان کے والد کا نام عابر ہے۔ اس طرح سے ہوتے ہوئے یہاں بھی کوئی 10ویں سلسلے پر جا کر آپ یہودا سے مل جاتے ہیں، اور یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں، جن کی بنا پر ان کی نسل کو، ان کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ یہودا بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، اور آپ جد الانبیاء ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں دیکھنے والوں سننے والوں کی خدمت میں مؤدبانہ جو معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔
وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کوئی بھی کسی بھی اپنے پیارے برگزیدہ نبی کا قصہ ذہن کی لذت کے لیے نہیں اتارا۔ ہاں سبحان اللہ۔ قرآن ہمیں حقائق میں غوطہ زن ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ واہ۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو اعلان کر دیا گیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالی نے فرمایا میں ہدایت دوں گا، اس ہدایت میں ہی کامیابی ہے، اور اللہ نے وہ ہدایت اپنے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی صورت میں ہم تک پہنچائے۔ بے شک۔ اب اس زمن میں کتنے رسول آئے، کتنے نبی آئے، قرآن نے اس زمن میں جو ہمیں بنیاد عطا کی وہ یہ کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ اے محبوب بہت سے نبی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا، اور بہت سے رسول ہیں جن کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس لیے تعداد 1,24,000 یا 2,24,000 اللہ جانتا ہے کہ اس نے کتنے انبیاء اور رسول کو ہماری ہدایت کے لیے دنیا میں اتارا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد قرآن نے ایک فیصلہ دیا، کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم نے ہر نبی اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے ان کی فرما برداری کی جائے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ اور اس ضمن میں قرآن جب ہمیں بار بار کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، انبیاء کرام بنی اسرائیل میں ایک ایک وقت میں ہزاروں کی تعداد میں بھی دنیا میں تشریف لائے۔ جی جی۔ لیکن قرآن پاک ان کا ذکر کرتے ہوئے جب یہاں آ کر ہمیں کہتا ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، میرے محبوب آپ بھی رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کے کہ وہ یہ اعلان کرنے کے بعد یہ اس کو ختم نہیں فرماتا، تاکہ کوئی بھی فرد یہ نہ کہے کہ جس طرح پہلے رسول آئے اور ان انبیاء سے محبت، ان کی عقیدت، ان سے ارادت، لا نفرق بین احد من رسولہ کے مطابق، لیکن یہاں پر اعزاز دیا امت مصطفیٰ کو، قرآن کے پڑھنے والے کو، کہا تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، سبحان اللہ، ہم نے سب کو یکساں نہیں بنایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، منہم من کلم اللہ، کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا، سبحان اللہ، کوئی وہ ہے کہ جن کو ہم نے بینات عطا فرمائیں، لیکن ورفع بعضهم، لیکن ایک شخصیت، ایک ذات ایسی ہے جو رفعتوں کے اعتبار سے سب پر فوقیت رکھتی ہے۔ اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں جس رسول کا بنایا ہے امتی، اس عظمت کو سامنے رکھ کر ان سے اپنے تعلق کو دیکھو اور اس بات کی طرف آؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا شان و عظمت والے رسول دنیا کے اندر بھیجے، اور ان میں سے سیدنا حضرت داؤد ہیں جن کا ذکر کرنے کے بعد قرآن نے پھر یاد کرایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، میں نے آپ کو اس زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، آپ خلیفہ کے طور پر آئے ہیں۔ جب داؤد علیہ السلام خلیفہ ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی۔ بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، قرآن کے ہی حوالے سے تھوڑا اور تعارف داؤد علیہ السلام کا، اور پھر بات آگے بڑھائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جنید بھائی بہت شاندار آپ نے انٹرو دیا ہے، جزاک اللہ، اور اجمال میں ہی ساری تفصیل آپ نے بیان فرما دی ہے، اور قبلہ پروفیسر صاحب نے بڑا شاندار آغاز فرما دیا۔ میں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا حوالہ اور آپ کا تعارف ایک حدیث مبارکہ سے پیش کرنا چاہوں گا جو مستدرک حاکم کی حدیث ہے، اور ہشام بن عاص الاموی اس کے راوی ہیں، اور اس کو حضرت امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بھی نقل فرمایا ہے۔ اور داؤد جو لفظ ہے نا قبلہ، داؤد کا معنی ہی محبوب ہے، حبیب ہے، تو جس طرح حضرت فرما رہے تھے یہ ان مرسلین میں سے ہیں
جن کو اللہ نے دوسروں پہ فضیلت دی ہے، تو اللہ نے کیوں نہیں فضیلت دینی تھی؟ انہیں بنا کے ہی داؤد بھیجا ہے، اور داؤد تو ہوتا ہی محبوب ہے، تو محبوب نبی تھے، حبیب نبی تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے آپ کو بھی یہ عظمتیں عطا فرمائی تھی۔ اب میں اس روایت سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ حضرت ہشام بن عاص کہتے ہیں کہ رسول کائنات علیہ تحیۃ والثناء نے ہمیں بھیجا کیسر روم کی طرف تاکہ اسے دعوت دو، تبلیغ کرو، اور ہم آپ کا خط لے کر وہاں پہنچے۔ جب کیسر روم کے پاس پہنچے تو وہ ہمیں اپنے خاص کمرے میں لے گیا، اور خاص کمرے میں ایک بہت بڑا کبرڈ، بہت بڑی الماری پڑی ہوئی تھی، اور وہ ساری سونے کی بنی ہوئی الماری تھی۔ اس نے الماری کو کھولا تو الماری کے اندر چھوٹے چھوٹے گھر یعنی خانے بنے ہوئے تھے، وہ بھی سارے سونے کے تھے۔ وہ ایک ایک خانہ کھولتا، ایک ایک دروازہ کھولتا، اس کے اندر سے وہ ریشم نکالتا، کوئی ریشم سفید ہوتا، کوئی ریشم سیاہ ہوتا، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی صورت بنی ہوتی، اور ہم سے سوال کرتا اسے جانتے ہو؟ ہم کہتے نہیں جانتے۔ وہ پھر اس کے سارے اوصاف بیان کرنے کے بعد بتاتا کہ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، یہ تو حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ جب یہ سلسلہ چلتا رہا، کہتے ہیں ثم فتح بابا آخر، پھر اس نے ایک اور دروازہ کھولا، فاستخرج منہ حریرۃ بیضاء، پھر اس نے ایک ریشم نکالا جو سفید رنگ کا ریشم تھا، فَإِذَا فِيهَا صُورَةُ رَجُلٍ أَحْمَرٍ، اور اس کے اوپر جو صورت بنی ہوئی تھی وہ ایک ایسے خوبصورت انسان کی تھی کہ وہ سرخی مائل رنگت رکھنے والے تھے۔ جب ہم نے اسے دیکھا ہم دیکھتے ہی رہ گئے۔ آگے کہتے ہیں کہ حسن الوجہ حسن القامت، آپ نے انٹرو میں کہا نا کہ میں پست قد نہیں کہوں گا، کہنا بھی نہیں چاہیے، یہ نبوت کی شان ہی نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس حدیث مبارکہ میں صحابی تعارف کرواتے ہوئے حضرت داؤد کا کہتے ہیں حسن الوجہ حسن القامت، حسن قامت رکھنے والے تھے، یعنی اتنا متناسب قد تھا جتنا نبی کی شان کے مطابق ہوتا ہے، اللہ نے وہ عطا فرما دیا، وہ عطا فرما دیا۔ آگے کہتے ہیں کہ ہم اس چہرے کی زیارت کر رہے تھے، اتنا خوبصورت چہرہ تھا، اخفش العینین، آنکھیں چمک رہی تھیں اور نیلی رنگت رکھنے والی آنکھیں تھیں، آنکھیں نیلی رنگ کی تھیں، قلیل الشعر، بال کم تھے، متقلد سیفا، اور آپ نے گردن میں تلوار کو لٹکایا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا ہے اس تصویر کو دیکھنے کے بعد کہ جیسے وہ اس تصویر میں بھی دعوت دے رہے ہیں شیطانی قوتوں کو کہ میں تمہارے لیے استعارہ بن کے آیا ہوں اس کی توحید کا، رسالت کا، کیونکہ تلوار آپ کے مبارک گردن میں لٹک رہی ہے۔ یعلو وجہہ نور، یعنی چہرے کی رنگت سرخی مائل ہے لیکن ایسی سرخی ہے اس سے نور بھی نکل رہا ہے۔ یعرف فی وجہہ الخشوع، اور آپ کے چہرے سے خشوع بھی ظاہر ہو رہی ہے، جس کو قرآن کی آیت نے بھی واضح کیا، انہ اواب، کہ آپ اتنا اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، شاید آپ سے زیادہ خشوع کسی اور کو اس زمانے میں نصیب ہی نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں یہ ہم دیکھتے رہے، پھر اس نے سوال کیا ہل تعرفون ھذا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں جانتے، تو اس نے کہا ھذا داؤد علیہ السلام، یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ لیکن اس سے آگے جو اگلی بات ہے وہ آج کی مجلس کا حاصل ہے، اور جو حضرت نے اشارہ بھی فرمایا کہ سارے انبیاء کی بعثت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ شان مصطفیٰ کا اظہار ہے، شان مصطفیٰ کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ قرآن تو میرے رسول کے لیے نازل ہوا، تذکرے دیگر انبیاء کے، شاید میرے رب نے یہ اشارہ فرمایا کہ دیکھو اگر داؤد کو میں نے یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں، میں اپنے مصطفیٰ کا تذکرہ اگر شروع کر دیتا تفصیل کے ساتھ پھر ایک قرآن کافی نہ ہوتا، 100 قرآن نازل کرنے پڑتے۔ تو پہلے انبیاء کی عظمت دیکھیے، کہتے ہیں ثم فتح بابا آخر، پھر اس نے ایک اور دروازہ کھولا، اس میں سے اس نے ریشم نکالا اور اس میں بڑی خوبصورت تصویر تھی، فَإِذَا فِيهَا صُورَةُ رَجُلٍ أَبْيَضٍ، ایک ابید چہرے والے کی تصویر وہاں ہمیں نظر آئی۔ ابید یہ اس میں تفضیل ہے حضرت، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یہ صرف سفیدی کو ظاہر نہیں کرتا، اتنا سفید جتنا کوئی اور نہیں ہوتا۔ اور یہ ابید کا جو صیغہ ہے نا، یہ حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے بچپن میں سرور کائنات کو اٹھا کے جب کعبے میں لائے تھے اور بارش اللہ سے مانگی تھی، جو شعر پڑھا تھا جس کو بخاری میں بھی ذکر کیا گیا وہ یہی تھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہ مولا میں اس
سفید چہرے والے کے صدقے سبحان تم اللہ، سے سبحان بارش مانگتا ہوں سبحان کہ اللہ نے وہ بارش عطا فرما دی۔ کہتے ہیں کہ وہ تصویر جب سامنے نکلی تو ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، جو ہم 3 صحابی وہاں موجود تھے۔ اس نے سوال کیا حل تعرفون ھذا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ ہم نے کہا نام جانتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو ہم نے کہا واللہ ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد الرسول اللہ ہے۔ کہتے ہیں وہ ہمارا چہرہ دیکھنے لگا اور کہنے لگا واللہ انہ لہوا، قسم کھا کر بتاؤ یہ وہی ہیں جن کا پیغام لے کر آئے ہو؟ ہم نے کہا یہ وہی تو ہیں۔ تو اس نے کہا اما انہ کان آخر البیوت، یہ اس الماری میں بنے ہوئے گھروں میں سے سب سے آخری گھر تھا۔ میں نے جب تمہارا اضطراب دیکھا، بے چینی دیکھی، تو میں نے اسے پہلے کھولا تاکہ میں تصویر سامنے رکھوں اور تصدیق ہو جائے کہ تم تو اسی کا پیغام لے کر سبحان آئے ہو۔ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ بھی بتائیے ذرا، اب داؤد علیہ السلام کو ذرا کیٹیگوریکل ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں بادشاہت، ایک ہی وقت میں نبوت کیسے ملی؟ آپ ایک چروائے تھے، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ کا انتخاب، اور کیسا انتخاب ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ مبارک اور پھر بالخصوص رمضان المبارک کی اس مناسبت سے، جو کہ ایک تربیت کا مہینہ ہے، تو یقیناً آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت بھی ہمارے لیے ایک تربیت گاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ جی بیسیکلی اس سے قبل حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے جو بادشاہت اور نبوت یہ 2 الگ الگ چیزیں تھیں، یعنی 2 الگ خاندانوں میں تھیں، لیکن تھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھی، لیکن ایک جو آل لاوا میں تھی بادشاہ نبوت، اور آل یہودا میں تھی بادشاہت۔ تو لیکن یہ پہلی بار ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر آ کر بادشاہت اور نبوت دونوں چیزوں کو یہاں پر جمع کر دیا گیا۔ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بڑی مختصر باتیں کی جو تقریباً پورے پروگرام کا احاطہ کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ آپ نے جو بات کی کہ چرواہے تھے آپ، تو آپ کا وہاں پر بھی چرواہے ہونے کی حیثیت سے جو آپ کے اندر سکلز پیدا ہوئی تھیں، جو ڈیولپمنٹ آپ کے اندر ہوئی، وہ ایک غلیل رکھنا، ان درندوں کو اپنے ریوٹ سے دور بھگانے کے لیے، وہ آپ کی بیسیکلی نشانہ بازی کی جو صلاحیت تھی اس کے اندر مہارت پیدا کرنے کے لیے بڑا پرفیکٹ نشانہ تھا، پرفیکٹ نشانہ تھا۔ تو پھر وہ ایک پورا واقعہ ہے کہ جب طالوت نے علیہ السلام نے جالوت کے مقابلے میں آپ کا لشکر آنے لگا، تو یہ وہ پہلا آپ کے سمجھیں کہ آپ کی پروموشن کا ایک واقعہ تھا کہ پھر آپ طالوت کے لشکر میں شامل ہوئے، اور طالوت نے یہ اعلان فرمایا کہ جو بھی شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرواؤں گا، اور ساتھ ہی اپنی سلطنت کا آدھا حصہ بھی اس کو دوں گا، آدھا حصہ دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب یہ ہوا تو جالوت کا جس طرح آپ نے انٹرو کے اندر بتایا کہ وہ تو اتنی وجاہت والا اور جری شخص تھا کہ اس کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بعض اوقات لشکر اس کا 25 کلومیٹر پیچھے ہوتا تھا، وہ پہلے ہی فرنٹ پہ جا کر دشمن سے لڑ کے فتح حاصل کر کے واپس آ چکا ہوتا تھا۔ اللہ، اس طرح کے بھی اس کے بارے میں واقعات پائے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے سر کے اوپر جو وہ کیپ پہنتا تھا اس کا وزن 25 کیلو تک لوہے کا بتایا جاتا ہے۔ تو اتنا مضبوط انسان، اور 300 رتل تک آنکھوں کے علاوہ پورا جسم اس نے زرہ کے اندر اپنا رکھا ہوا ہوتا تھا۔ ایسا شخص جس کا مقابلہ کرنے کی کسی کے اندر سکت نہیں تھی، طالوت علیہ السلام نے یہ اعلان جب کیا تو اس وقت یہ چرواہے جن کے اندر یہ سکل پیدا ہو چکی تھی اور وہ پتھر ان کے پاس موجود تھے، آپ آگے نکلے مقابلے کے لیے اور للکارا۔ اچھا، اس میں خطا کلام کی ماضی تو پتھروں کے بارے میں روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک پتھر نے آپ کو پکار کے کہا کہ مجھے اٹھا لو، میں موسیٰ علیہ السلام چرواہے کے دوران جب آپ چرواہے علیہ السلام کا پتھر ہوں، پھر ایک پتھر نے کہا کہ میں جالوت کا قاتل ہوں، مجھے اٹھا لو۔ تو وہ 3 مختلف پتھر تھے اور ان تینوں کو یہ اٹھا لیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو روایات تاریخ میں آتی ہیں کہ آپ نے ان تینوں پتھروں کے کلام سے کسی جگہ پر بھی آپ پریشان نہیں ہوئے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے لیے آپ کو وہاں سے تیار کیا جا رہا تھا۔ واہ واہ۔ اور جب آپ تشریف لائے اس وقت اور اس جری جالوت کے سامنے، اور اس نے جو دیکھا تو اس نے تو ایک دم آپ کا مذاق اڑا کے کہا کہ میں تو آپ کا مقابلہ کبھی نہیں کروں گا، کسی اور کو نکالا جائے۔ تو آپ نے کہا کہ میں تو پسند کرتا ہوں آپ کو قتل کرنا، آپ پسند کرو یا نہ کرو۔ اور اس کے بعد آپ نے وہ غلیل نکالی، وہ پتھر نکالے،
اور وہ ایسا پتھر نشانے پہ لگا کہ اس کے سر کو، وہ خول کو بھی کراس کرتے، اس کے سر کو کراس کرتے ہوئے بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ 3 پتھر تھے، دائیں بائیں بھی گئے، اور وہ جو پتھر کم سے کم اس کے ساتھ ملے ہوئے 30 لوگوں کو ایک ہی بار 30 جالوتیوں کو واصل جہنم اچھا کیا۔ اس وقت داؤد علیہ السلام، روایتوں میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ آپ اس وقت بہت نحیف تھے، بیمار تھے، کمزور اور بیمار تھے، اور چہرہ بھی آپ کا بڑا زرد زرد پڑا ہوا تھا، اور وہ جو جالوت ہے اس کے بارے میں یہ بھی بتائیے کہ وہ جو پورا لوہا اپنے جسم پہ پہنتا تھا، جبکہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ صرف ایک آنکھ اپنی کھلی رکھتا تھا، آپ کا اتنا پرفیکٹ نشانہ تھا کہ وہ ایک آنکھ سے اس کی کھوپڑی کو پھاڑتے ہوئے پیچھے 30 جالوتیوں کو جو ہے واصل جہنم کرتے ہوئے۔ یہ نبوت کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ بکریوں کے ساتھ چرواہے کی حیثیت سے رہے، اور یہ بڑی حکمت ہوتی ہے اس کے اندر کہ اس میں بیسیکلی راعی کا جو ہوتا ہے وہ ایک تربیت کا پہلو اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہیں سے یہ سکلز ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ اچھا انبیاء کا یہ پیشہ رہا ہے نا، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے چرواہا جو یہ خاص طور پہ جو بکریوں کو چرانا جو ہے اس حوالے سے اور ان کو سنبھالنا اور اکٹھا کرنا یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود دیہات سے بلونگ کرتے ہیں، ہم اپنے بچپن میں یہ کام کرتے رہے، اور ہمیں اس کا بخوبی اندازہ ہے کہ آپ بکریوں کے ریوڑ کو کس طرح اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اور بالخصوص اس وقت جب کہ رات کا وقت ہو اور اس سبزہ وہاں پر موجود ہو تو پھر آپ ان کو کیسے کنٹرول کر کے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی حکمت ہے اور بڑی مہارت کا کام ہوتا ہے۔ تو یہاں سے وہ پہلا حضرت داؤد علیہ السلام کا شروع ہو گیا، اور آپ نے اس وعدہ کے مطابق حضرت طالوت نے اپنی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح بھی کروایا، اور آدھی سلطنت بھی آپ کے حوالے کی۔ یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا وہ وعدہ جو قرآن کے اندر بھی آپ نے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ میں نے حضرت داؤد کو ملک یعنی بادشاہت اور حکمت یہ دونوں چیزیں عطا کر دیں۔ تو یہاں کی حکمت سے مراد یہاں نبوت تھی، اور ملک سے مراد بادشاہت تھی۔ بادشاہت آپ کو یہاں سے مل گئی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت کے درجے پر بھی فائز کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور ایک بڑا عبرتناک واقعہ ان کا جو آپ ابتدا میں بیان فرما رہے تھے، میں نے کہا تھا کہ بریک کے بعد آپ سے بیان یوم السبت کے حوالے سے، وہ جو بندروں کی شکل میں متشکل فرما دیا اللہ نے، ذرا اس کی تفصیل بتائیے، ہوا کیا تھا وہ؟ اب میں نے جیسے ابتدا میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نبی اس لیے سلام اللہ علیہ بھیجتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور اسی اطاعت کے ضمن میں قرآن کریم نے ایک بات کہی کہ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی بھی رسول ایسا نہیں آیا کہ جس کی قوم نے ان کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ تو سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کی قوم کو ایک آزمائش میں ڈالا۔ بلکہ یہاں پر ایک بات اور بھی سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو عرض کرتا چلوں کہ سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کیا شان ہے کہ آدم علیہ السلام ارواح کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، اور جب آتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تو ان کی جسمانی ساخت، ان کا حسن، ان کی قوت انہیں وہاں نظر آ رہی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ یہ جوان کون ہے؟ کیا بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے داؤد علیہ السلام ہیں۔ تو کہا ان کی عمر کتنی ہے؟ کہا کہ ان کو 60 سال دیے گئے ہیں۔ فرمایا اتنا میرا حسین بیٹا، اتنا طاقتور بیٹا دنیا میں 60 سال رہے گا، میری عمر میں سے 40 سال دے دیے جائیں۔ دے دیے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کر لی، اور پھر جب ان کے 40 سال باقی تھے اور آدم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے تو کہنے لگے نہیں میرے تو ابھی 40 سال اور ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دے دیے۔ اس سے نبی کی عظمت کا اندازہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو یہ آزمایا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آ جاتی تھیں تالاب میں، ٹھیک ہے، تو ان کا آزمائش کی گئی انہیں کہ اس دن تم ان کا شکار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دنوں میں جو مچھلیاں ہوں ان کو پکڑا کرو۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ملنے کے بعد وہ قوم اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکی۔ پھر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، اب انہوں نے جب یہ دیکھا
کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم ہفتے کے دن شکار مچھلی کا نہ کریں، تو انہوں نے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے۔ ہفتے کے دن ان حوضوں میں ان مچھلیوں کو بند کر کے اگلے دن پکڑ کر یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے یہ ہیلا کر لیا ہے، اور معاذ اللہ اللہ کو دھوکہ دینے کے نالیوں میں جمع کر لیتے تھے، اس کو جمع کر کے دوسرے دن پکڑ لیتے۔ اللہ رب العزت نے ان کو مہلت دی، داؤد علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے، اور یہ مسلسل 40 سال تک اچھا اللہ رب العزت مہلت دیتا ہے۔ 40 برس تک 40 برس تک ان کو مہلت دی گئی کہ وہ نبی کی اطاعت کی طرف آ جائیں، لیکن جب قوم مسلسل نافرمانی کی راہ پر چلی تو پھر قرآن کہتا ہے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، انہیں رسوا بندر بنا کر ان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا گیا، بندر ہو کر ایک جگہ بند رہے، اور اس کے بعد وہیں ان کی موت ہوئی۔ 3 دن کے اندر روایتوں میں آتا ہے کہ موت ہوئی، ان کو یعنی ختم کر دیا گیا۔ اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا کہ دنیا کے اندر جو موجود بندر ہیں یہ وہی ہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کو مار دیا گیا تھا، وہ ختم ہو گئے تھے، یہ ویسے ہی جانور ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کر کے ہمارے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ دین کے معاملے میں نبی علیہ السلام کی اطاعت کے مقابلے میں ہیلوں سے کام لینے کی بجائے ان کی اطاعت، ان کا دامن پکڑو تاکہ تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہو، تمہیں کامیابی ملے۔ تو سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام، اچھا اس میں 2 گروہ بھی بن گئے تھے نا پروفیسر صاحب؟ ایک گروہ وہ تھا جو کہ مطلب اس سے محتاط رہا تھا، یہ بہت ساری باتوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ بہت عمدہ بات آپ نے یاد کرائی کہ ہمیں حکم ہے برائی سے روکنے کا۔ جی جی جی، یہ بتائیے ذرا۔ تو اس زمن میں علماء نے کہا کہ وہ لوگ بچ جاتے ہیں جو برائی سے روکتے ہیں، اور جو برائی کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کی گرفت میں آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس دوران جو لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں ان کو بھی نافرمانوں میں شمار کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ یعنی جو سائلنٹ فیچر ہے وہ بھی نافرمانوں میں، اللہ یہی تو اس کے اندر عبرت پذیری ہے۔ تو اس چونکہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رہا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، برائی کو طاقت کے ساتھ روکنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی قوت نہیں تو اس زبان سے روکنا ہے، زبان سے روکنے کی قوت نہیں تو کم از کم دل میں تو برا جاننا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، عبادات، وہ عبادات کہ جن کا تذکرہ پاک میرے آپ کے سرکار علیہ السلام فرمائے۔ جی، رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ احب الصیام الی اللہ صیام داؤد علیہ السلام، کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ روزہ ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ میرے آقا نے کیا بیان فرمائی؟ آپ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن آپ افطار فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی روزے کو آپ نے صوم الدہر بھی قرار دیا ہے۔ اللہ، یعنی صوم الدہر یہ نہیں کہ ساری زندگی مسلسل روزے رکھنے ہیں، یعنی ایک دن روزہ رکھیے، ایک دن افطار کیجیے، وہ بھی صوم الدہر میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ رب کائنات نے سارے اختیار تو اپنے نبی کو عطا فرما دیے۔ پھر آگے آقا نے ارشاد فرما احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد علیہ السلام، اور نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو حضرت داؤد ادا فرماتے تھے۔ وہ کس طرح ادا فرماتے تھے؟ اس کی ترتیب حضرت نے بھی ابتدا میں اشارہ فرمایا، وہ ترتیب یہ تھی وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، آدھی رات آپ آرام فرمایا کرتے تھے، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، اور پھر اس کا تیسرا حصہ اٹھ کے آپ عبادت فرمایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد تھوڑا آپ اور آرام فرماتے تھے، پھر اگلی نماز کی طرف آپ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یعنی توازن، اعتدال، یہ درس دیا گیا ہے ہر اعتبار سے۔ اور قرآن پاک کی کتنی آیات میں اشارہ فرمایا اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا العید، یہاں ارشاد، حالانکہ آپ بادشاہ بھی ہیں لیکن یہ نہیں فرمایا کہ بادشاہ داؤد کو دیکھو، بادشاہت عطا فرما کر بھی یہ کہا کہ جو اصل تعارف ہے وہ داؤد کا وہ میرا عبد ہونا ہے، بندہ ہونا، بادشاہ ہونا تعارف نہیں ہے۔ یعنی یہ بالکل ایسی بات ہے کہ سرکار علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا، چاہے تو نبی بادشاہ بن جائے، چاہے تو نبی بندہ بنے، آپ نے نبی بندہ بننے کو پسند کیا۔ اور اللہ رب آپ نے عبد بننا پسند فرمایا، پھر میرے رب نے آپ کو عبد ہو بنا لیا نا، سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ، خاص بندے کا مقام عطا فرمایا جو کسی اور کو بھی نہیں ملا۔
لے گیا اپنے بندے کو، جو اپنا کر کے اپنے بندے کو. عبد دیگر عبد ہو چیزیں کیا بات، سراپا انتظار ہو. سبحان اللہ سبحان اب تو اللہ کہتے ہیں سبحان جو اللہ. انتظار میں رہے، اور عبد ہو وہ ہے جس کا انتظار کیا. ارے جس کا انتظار کیا جائے. سبحان اللہ. جی ڈاکٹر. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، تو ارشاد فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے کو یاد کیجئے. کس کو؟ داؤد کو، جس کا اللہ رب العزت نے یہاں وصف یہ بیان فرمایا وہ ذوالعید ہیں. ذوالعید سے کیا مراد ہے کہ وہ طاقت والے ہیں. یہاں مفسرین نے لکھا کون کون سی طاقت ہے؟ کہا زرہ بنانے کی طاقت تو زمانے نے دیکھ لی ہے، پھر گفتار کی طاقت بھی اللہ نے عطا فرمائی، کیونکہ یہ گفتگو کے آغاز میں خطبے کے بعد جب ہم اما بعد کے الفاظ پڑھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے خطاب میں ارشاد فرمائے تھے. یہ کیسی کمال باتیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگی یہ بات. جی حضرت داؤد نے اس کا آغاز اما بعد کی جو الفاظ، قیامت تک جو بھی اما بعد پڑھے گا وہ ثواب حضرت داؤد علیہ السلام تک بھی پہنچتا رہے گا، یہ سلسلہ قائم رہے گا. تو گفتار کی طاقت، کردار کی طاقت، فیصلہ سازی کی طاقت، اور اللہ رب العزت نے عبادت کی بھی یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب وہ تصویر کھولی گئی تو صحابی کہتے ہیں ہم نے چہرہ دیکھا تو وہ خشوع والا چہرہ نظر آ رہا تھا. چہرے میں اتنی خشوع تھی عبادت کی وجہ سے کہ حضرت ابن اسیر نے اپنی کامل میں چند جملے لکھے ہیں آپ کی عبادت کے حوالے سے. کہتے ہیں کانا شدید الاجتہاد، کہ جتنا آپ اجتہاد فرماتے تھے نا کسی بھی معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا، وہ اس زمانے میں اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا تھا. اپنے زمانے کے سب سے بڑے مجتہد بھی آپ تھے، اور جو فیصلے حضرت پروفیسر صاحب نے پہلے ارشاد فرمائے وہ اپنے اجتہاد سے پھر میرے رب نے ان کی تائید بھی فرمائی اور ان کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمایا. گریہ ازاری بھی بہت کیا کرتے تھے، ذرا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا. کثیر العبادت والبکا، آگے یہی لفظ انہوں نے ارشاد فرمائے کہ عبادت بھی بہت فرماتے تھے اور ہر وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو رہتے تھے. وَقَانَ يَقُومُ اللَّيْلِ وَيَسُومُ النَّهَارِ، رات کو قیام فرماتے تھے اور دن کو آپ روزہ رکھتے تھے. اگلا جملہ بڑا غور طلب ہے، کہتے ہیں وَقَانَ يَحْرُسُهُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ 4,000. اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت کے لیے دن اور رات میں 4,000 ملائکہ کو مقرر فرما رکھا تھا جو حضرت داؤد کی حفاظت فرماتے تھے. اس کی وجہ جنید بھائی یہ ہے جب آپ ہر وقت مخلوق خدا کی حفاظت فرمایا کرتے تھے تو اللہ نے آپ کی حفاظت کے لیے 4,000 ملائکوں نے مقرر کر دیا. اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے یہ سارے مقام عطا فرمائے نا تو عبادت کے بعد آپ کو حکمت بھی عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں. گریہ ازاری کے حوالے سے بات ہو گئی، عبادتوں کے حوالے سے بات ہو گئی. ایک بات اور کہ یہاں اللہ کو راضی کیا جا رہا ہے اور وہاں اللہ کے بندوں کو راضی کیا جا رہا ہے. جو تاج شاہی آپ کے سر اقدس پہ سجا تھا اس کا بار آپ کیسا محسوس کرتے تو وہ جو ایک واقعہ فرشتے والا ہے وہ ذرا بتائیے. میرا خیال ہے کہ وہ واقعہ موجودہ حکمرانوں کو جہاں جائیں اس وقت دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے. بہت توجہ سے سننا چاہیے کہ دیکھیے صاحب کہ بادشاہت ملنے کے بعد بھی داؤد علیہ السلام کا طریق کیا تھا، بتائیے. بالخصوص عبادات کا سوال کرنے کے بعد اور اتنی پیاری گفتگو ہونے کے بعد معن بعد یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہ جو جس واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یعنی ایک طرف اللہ کو راضی کرنے کی انتہا، اب بندوں کو راضی کرنے کا معاملہ ہے. یہ تمام عبادات کی بیس ہے سر، اس واقعے کے اوپر ساری عبادات بیس کرتی ہیں. اور کیونکہ وہ ایک حدیث مبارکہ واقعہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ جس طرح شروع میں آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی یہ میں نے تو ایک بلٹ دیا تھا، اس کا اشارہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ظاہر بادشاہت میں تھے تو جہاں آپ باقی عبادات کرتے تو وہاں اس کے ساتھ ساتھ آپ رات کے وقت گشت کے لیے نکلتے اور اس میں آپ لوگوں سے جا کر پوچھتے تھے کیونکہ لوگ جانتے نہیں تھے، آپ بھیس بدل کر جاتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بتائیں کہ داؤد جو آپ کا بادشاہ ہے وہ کیسا ہے. تو یقیناً کیونکہ ایک عدل کا نظام تھا اور لوگوں کو ان کی سہولیات ملتی تھیں، رعایا ان سے بہت خوش تھی، تو لوگ ان کی تعریفات کرتے تھے، سب ان کی تعریفیں بیان کرتے کہ داؤد علیہ السلام اس وقت جو ہمارے بادشاہ ہیں وہ ہمارے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں اور جو بیسک بنیادی نیڈز ہیں سوسائٹی کی وہ اس کو پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ روزانہ کا سلسلہ چل رہا تھا لیکن اللہ رب العزت نے آج ہمارے لوگوں کو اور ہمارے حکمرانوں کو سبق سکھانے کے لیے یہ واقعہ بنایا. اب اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیج دیا. ایک رات وہ فرشتہ ان سے ملتا ہے اور جب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ داؤد کیسے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ داؤد بہت اعلیٰ ہیں، بہت کامل بندے ہیں اللہ کے، لیکن اگر وہ کامل سے اکمل بننا چاہتے ہیں، وہ کمال کی انتہا کو پہنچنا چاہتے ہیں تو صرف ایک کام اور کرنے کی ضرورت ہے. وہ کام کیا تھا؟
ایک جملے میں بتا دیجیے. وہ کام یہ تھا کہ آپ صرف اور صرف جو بیت المال سے حصہ لیتے ہیں اس کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ سے کمانا شروع کر لیں تو آپ کی زندگی کے اندر برکت آئے گی. اس کے بعد آپ نے زرعوں کا کام اللہ رب العزت اس کے بعد آپ نے شروع کیا, پھر اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ ہاتھ کے ساتھ لوہے کو موڑتے, بادشاہی بھی تھی اور اپنے ہاتھ سے محنت بھی کیا کرتے تھے. یہ ہے بنیادی طور پہ داؤد علیہ السلام. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کی نشریات کے ساتھ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہے. ظاہر ہے ایسی ہستیاں ناظرین کی ایک پروگرام میں ان پہ گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی, لیکن آخر میں جو آپ کے وصال پاک کا انتہائی حسین ترین واقعہ ہے وہ ذرا پروفیسر صاحب سے آپ کو سنواتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی پروفیسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد جو تتمہ کیا وہ ہے اعملوا آل داود شکرا. اے آل داود شکرانے والا عمل کرو, شکریہ والا طریقہ نہ چھوڑو. جو ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ان کو یہ نعمتیں ملی, تمہیں نعمت کبریٰ ملی, تم نے بھی شکر کا دامن نہیں. اللہ اللہ اللہ. آپ کو اللہ نے 100 سال عمر دی جس میں سے 40 سال آپ کے حکومت کے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے ان کو زندگی میں اس نعمت سے بھی نوازا کہ ایسا بیٹا دیا جس کو روئے زمین کی ہر شے پر اللہ نے حکومت عطا فرمائی. بالکل وصال پاک. تو سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کا عمل تھا کہ جب آپ گھر سے تشریف لے جاتے تو دروازہ بند کر کے جاتے, کسی کو آنے کی اجازت نہ ہوتی. ٹھیک ہے. ایک دن یہی عمل جب ہوا تو آپ کی اہلیہ نے دیکھا کہ کوئی آ کر درمیان میں کھڑا ہو گیا, صحن کے درمیان, صحن کے درمیان میں, اور دروازہ بند ہے. دروازہ بند ہے. ٹھیک ہے. بڑی پریشان ہوئی, متفکر ہوئی کہ کیا ہوا, اور جب داؤد علیہ السلام آئیں گے تو ان کے ذہن میں کیا کیا خیالات آئیں گے, یہ ہو کیا گیا. پریشانی کے عالم میں اسی اثناء میں داؤد علیہ السلام بھی آ گئے. آپ نے بھی جب اس کو دیکھا تو جا کر کہا کہ بھائی کون ہو, کس کی اجازت سے یہاں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی کے پاس جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی, اور دروازے سے داخل ہونے کی دروازے سے داخل ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی جنید صاحب میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ نبی کی شان بھی دیکھیے کہ ملک الموت ان سے بات کر رہا ہے. ہاں, اور پہچان بھی گئے, پہچان بھی گئے کہ ہونے والا کیا ہے. تو اس کے بعد جب آپ کو بتایا گیا, آپ نے کہا ٹھیک ہے اللہ کی رضا ہے, میں جانے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے انبیاء کا جانا. اور اس کے بعد جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا تو ایک خوبصورت واقعہ اس وقت رونما ہوا کہ غسل کے دوران دھوپ کچھ تیز نکل آئی. جب دھوپ آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ اپنے پر لے آؤ. آئے ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ. کتنی ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں نے آ کر اس طرح اپنے پر پھیلائے کہ لگتا تھا رات ہو گئی ہے. یعنی شیڈ بن گئے تھے, وہ بن گئے تھے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں کچھ روشنی چاہیے, تو انہوں نے اپنا ایک ایک پر سمیٹا, ایک ایک پر کا سایہ رہنے دیا. اس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے اس نبی کو, اپنے اس بندے کو, اس ذوالعید کو اپنے ہاں بلا. یعنی نبی کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. اس میں ایک اور بات اسی وصال پاک کے حوالے سے مختصراً کہ 40,000 علماء کی تاریخ بتاتی ہے کہ شرکت, اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ رنج و غم جو ہے وہ آپ کے جنازے کے اوپر ہوا. جی قبلہ, آپ نے فرمایا کہ نبی کا جنازہ ہے دھوم سے نکلے, یہاں تو غلام نبی کے جنازے دھوم سے نکلتے ہیں. بے شک ایسا. نبی کی کیا شان ہوگی. اور اتنے علماء کرام اور ربانیون اور اخبار اور مشایخ وہاں شریک ہوئے. تو میں اس ساری گفتگو سے آخر میں 2 جملے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بادشاہت بھی عطا فرمائی تو ساتھ حکمت بھی عطا فرمائی. ہر جگہ یہ ذکر کیا
वक़ातल दाऊद जालूत व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमा, यहाँ भी जिक्र फरमाया वशददना मुल्कहु व आतैनाहुल हिकमा व फस्लल खिताब। तो हिकमत बहुत अहम है किबला। जब हम अंबिया के तज़किरे पढ़ते हैं और मोमिन की गुमशुदा मीरास जहाँ से मिले हासिल कर लो। हिकमत होती ही ये है कि हक तक आप दलाइल के साथ पहुँचे, अपनी आवाज़ बुलंद करके या चीहो पुकार के साथ या शोर के साथ या रोब के साथ नहीं पहुँचना। युतिल हिकमत मन यशा व मन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। और हिकमत अल्लाह हर एक को नहीं देता, किसी किसी को देता है। आलिम तो लोग हो सकते हैं, हकीम नहीं होते। हज़रत दाऊद के सारे किस्से से पता चलता है, अगर आप बादशाह हैं तो आपको हकीम होना चाहिए, अगर आप अब्द हैं तो आपको हकीम होना चाहिए, ताजिर हैं तो हकीम होना चाहिए, आलिम है तो हकीम होना चाहिए। तो मसला तो नहीं, अगर आपके इल्म से ज़्यादा अल्लाह ने किसी और को अता फरमा दिया है तो इंसान को उसे भी तहम्मुल से बर्दाश्त करना चाहिए और इस आयत मुबारका को अपने सामने रखना चाहिए कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती। क्या बात है जी। आखिर में प्रोफेसर साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक वाक़या था आपका, उससे मैं इस्तिदलाल सिर्फ करना चाहूँगा कि जब जालूत के लिए ये लश्कर आया था तो उसको एक हुक्म था जिसको कुरान ने महफूज भी कर लिया कि आपकी एक आजमाइश होगी, रास्ते में एक नहर आएगी, उस नहर में से जो पानी सैर होकर पिएगा वो उस लश्कर के अंदर जाके लड़ नहीं सकेगा, उसकी आजमाइश है। और सिर्फ जो एक चुल्लू पानी उसमें से ले सकते हो, आपको इसकी इजाज़त है। तो सिर्फ 313 लोग ऐसे बच गए थे जिन्होंने वो एक चुल्लू भर पानी लिया। हिकमत ये थी कि वो जो चुल्लू भर पानी जिसने उठाया था, अपनी मुट्ठी का पानी लिया था, वो पानी उसके लिए और उसकी सवारी के लिए काफ़ी हो गया। और अच्छा, वहाँ भी 313 थे, वहाँ भी 313 थे। और जिन्होंने सैर होकर पानी पिया था वो जाकर जब जालूत के मुकाबले के लिए आए तो उनके अंदर हिम्मत और सख्त ताकत खत्म हो चुकी थी। गुजारिश सिर्फ ये करनी है, रमज़ान का महीना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तरीके और उसूल बता दिए हैं उन बताए हुए तरीकों के मुताबिक जो रिज़्क मिल रहा है उस पर कनात करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। हराम खोरी की तरफ मत जाएं, हर इबादत की जड़ है। बिल्कुल ठीक। आप तीनों आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। एक बार फिर नाजरीन मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। क़ससुल कुरान का आपका पसंदीदा सेगमेंट है। आज हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या है। 100 बरस तक आप मुर्दा रहे, उसके बाद ज़िंदा कर दिए गए। बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। नाज़रीन कराम, अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक ये वाक़या हज़रत उज़ैर बिन शरखिया अलैहिस्सलाम का है, जो बनी इसराइल के एक नबी थे। ये वाक़े की तफसील ये नाज़रीन कि जब बनी इसराइल की बदआमालियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गईं तो उन पर खुदा की तरफ से अज़ाब आया कि बख्त नसर बाबली एक काफिर बादशाह ने बहुत बड़ी फ़ौज के साथ बैतुल मक़दिस पर हमला किया और शहर के 1 लाख बाशिंदों को कत्ल कर दिया। 1 लाख लोगों को मुल्क शाम में इधर उधर बिखेर कर आबाद कर दिया और 1 लाख को गिरफ्तार करके लौंडी या गुलाम बना लिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी इन्हीं कैदियों में थे। इसके बाद इस काफिर बादशाह ने पूरे शहर बैतुल मक़दिस को तोड़ फोड़ कर मुकम्मल तौर पर मस्मार कर दिया और वीराने में तब्दील कर दिया। अब बात यह नाज़रीन कि सवाल ये पैदा होता है कि बख्त नसर कौन था? ज़रा सुनिए। कौम अमालका का एक लड़का इनके बुत नसर के पास लावारिस पड़ा हुआ था। चूंकि उसके बाप का नाम किसी को मालूम नहीं था, इसलिए लोगों ने उसका नाम बख्त नसर यानी नसर का बेटा रख दिया। खुदा की शान ये नाज़रीन, ये लड़का जब बड़ा हुआ तो सल्तनत बाबुल का गवर्नर मुकर्रर हुआ और बाद में वो खुद दुनिया का बड़ा बादशाह हो गया। कुछ दिनों के बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब किसी तरह बख्त नसर की कैद से रिहा हो गए तो एक गधे पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मक़दिस में दाखिल हुए। वीरानी और बर्बादी देखकर आपका दिल मुकम्मल तौर पे भर आया और आप रो पड़े। चारों तरफ चक्कर लगाया तो उन्हें कोई इंसान की शक्ल नजर नहीं आई। हाँ, ये देखा कि वहां के दरख्तों पर खूब ज्यादा फल आए हुए हैं जो पककर मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं, मगर कोई भी इन फलों को तोड़ने वाला मौजूद नहीं है। ये मंजर देखकर निहायती हसरत और अफसोस के साथ बे इख्तियार आपकी जुबान मुबारक से यह जुमला निकल पड़ा कि इस शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह तबारक व तआला फिर इसको आबाद करेगा।
پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول بھی فرمایا اور انگوروں کو توڑ کر ان کا شیرہ نوش فرمایا، پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنی جھولی میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگوروں کے شیرے کو اپنی مشک میں پھر بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے۔ اسی نیند کی حالت میں ناظرین اب بڑی توجہ رہ کے آ رہا ہے کہ اسی نیند کی حالت میں آپ پردہ فرما گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے درندوں، پرندوں اور چرندوں اور جنوں اور انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو مکمل طور پہ اوجھل کر دیا، یعنی کوئی بھی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ یہاں تک کہ ناظرین 70 برس کا زمانہ گزر گیا۔ ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو لا کر یہاں بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ سے آباد کر دیا اور بچے کچے بنی اسرائیل کو جو اطراف و جوانب میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا، اور ان لوگوں نے نئی نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر شہر کو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور بارونق کر دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس گزر گئے وفات کی حالت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ تو آپ نے دیکھا کہ گدھا جو ہے وہ مر کر سڑ کر مکمل طور پہ جو ہے وہ گلی سڑی ہڈیوں میں تبدیل ہو چکا ہے، ادھر ادھر اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے جو پھل اور مشک میں رکھا ہوا جو شیرہ تھا وہ کسی طور سے بھی خراب نہیں ہوا تھا، نہ پھلوں میں کوئی تغیر آیا، نہ شیروں میں کوئی بو باس آئی، نہ بدمزگی پیدا ہوئی۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہی ہیں اور آپ کی وہی عمر یعنی 40 برس کی اب بھی ہے، یعنی وہاں پہ زمان و مکان کی قید سے آپ بالاتر ہو چکے تھے۔ آپ حیران ہو کر سوچ و بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی اتری اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر آپ کتنے دنوں تک یہاں پر رہے؟ تو آپ یہ خیال کر کے کہ میں صبح کے وقت سویا تھا، اب عصر کا وقت ہوگا، یہی جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن بھر سے کم سوتا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر تم پورے 100 برس تک یہاں ٹھہرے رہے ہو۔ ناظرین کتنے؟ 100 برس تک۔ اب تم ہماری قدرت کا نظارے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر مکمل طور پہ بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالو کہ اس میں کوئی کسی قسم کی خرابی یا بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا اے عزیر اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک جو بکھری ہوئی ہڈیاں تھیں ان کے اندر حرکت پیدا ہونا شروع ہو گئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو گئیں اور اپنے اپنے جوڑ سے جا کر مل گئی اور گدھا ایک ڈھانچہ بن کر کھڑا ہو گیا، اور لمحے بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے یہ کہا کہ یعنی میں یقین اور ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے ایک جگہ پہنچ گئے ناظرین جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا، تو کسی نے آپ کو نہ پہچانا نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ظاہر ہے ناظرین 1 سینچری گزر چکی ہے، ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بوڑھی اور اپائج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو بچپن میں دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا ذکر کیا؟ اس کو تو 100 برس ہو گئے، بالکل لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، آپ کی عمر 40 برس ہے، وہ بڑھیا ہو چکی ہے جس نے بچپن میں آپ کو دیکھا تھا۔ یہ سب میرے رب کی قدرت ناظرین۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا میں ہی عزیر ہوں، مجھ کو اللہ نے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا ہے اور اب میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ اے عزیر تم ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول، یعنی عزیر ایسے باکمال تھے کیونکہ ہر دعا جو ہے وہ قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج ٹھیک ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا دی تو بڑھیا کی بینائی واپس آ گئی اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو جب دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر وہ آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس کے اندر موجود تھے، یعنی مجمع کی صورت میں تھے۔ آپ کے چند پوتے بھی وہاں پہ تھے جو سب کے سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ یعنی یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے ناظرین کہ جو دادا ہیں وہ 40 برس کی عمر کے ہیں اور جو پوتے ہیں وہ بڑھاپے کے اندر ان کو دیکھ رہے ہیں۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگوں بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے ایک لڑکے نے کہا
کہ میرے باپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کے تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو وہ مسا وہاں پر موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر تورات زبانی یاد رکھتے تھے اور ان کو زبانی طور پہ تورات یاد تھی، اگر آپ عزیر علیہ السلام ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نظر بادشاہ نے ناظرین بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور تورات کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے کہ غلط؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے یہ سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی وہ جو بیل کی جڑ تھی اگر اس کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد وہاں سے برآمد کر لوں گا، اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر تورات کی جلد نکال لی تو حرف بہ حرف حضرت عزیر علیہ السلام کی جو یاد کی ہوئی تورات تھی جو انہوں نے سنائی تھی وہ بالکل اس کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر ناظرین سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہیں، اور یقیناً معاذ اللہ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں واقعے کو کچھ الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ یا اس عزیر علیہ السلام کی طرح جو ایک بستی بیت المقدس پر گزرے وہ اپنی چھتوں کے بل ڈھئی پڑی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد اللہ کیوں کر جلائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 برس تک مردہ رکھا، 100 برس تک، پھر انہیں زندہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کتنے دن یہاں ٹھہرے؟ تو انہوں نے کہا دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ اس سے کم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ تو 100 برس تک یہاں ٹھہرے رہے ہیں، اور آپ اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ لیجئے، وہ سڑی نہیں ہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھیے جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور اس لیے کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے اللہ کی نشانیاں بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم انہیں اٹھا دیتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ان پر ظاہر ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ہمیں سب کچھ دکھاتا ہے ناظرین، لیکن ہم دیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ کل انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی وقت اسی چینل پر ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔